کیا آپ دشمن کی چالوں سے پریشان ہیں؟ کیا دشمنوں نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا ہے؟ کیا آپ ایسی خاتون ہیں کہ ساس نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے؟ کیا آفس میں آپ کا باس آپ کے ساتھ اس قدر سختی کرتا ہے کہ آپ سے کام نہیں ہوتا؟ کیا آفس میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے خلاف چالیں چلوا کر آپ کی نوکری کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ یا پھر آپ کے حاسد رشتہ دار آپ کے کاروبار کو بند کروانے کے لیے اور آپ کے کاروبار میں آپ کا نقصان کروانے کے لیے مختلف قسم کے کالے جادو کروا کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ یا پھر آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے اور آپ کے خاندان والے یا کوئی بھی دشمن آپ کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتا؟ تو ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے لیے ایسا مضبوط عمل اور ایسا طاقتور قرآنی وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے دشمن کی تمام تر چالیں اس ہی پر الٹی پڑ جائیں گی۔ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا اور ایسا ذلیل ہوگا کہ اسے کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس وظیفے کو جیسے ہی آپ شروع کریں گے، آپ کو اپنی زندگی میں پہلے ہی دن مثبت تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ آپ کے ذہن سے تمام تر بوجھ اتر جائیں گے اور آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ آپ کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی شادی جلد از جلد ہو جائے گی اور آپ کا رکا ہوا کاروبار اچانک سے چل پڑے گا۔ اگر آپ کی صحت خراب ہے تو یکدم ہی آپ کو اپنی صحت میں مثبت تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو کسی قسم کا جھوٹ بول کر گمراہ نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو 100% سچا وظیفہ بتا رہے ہیں، ایک ایسا وظیفہ جس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ناظرین، جہاں پر بات قرآن پاک کی آ جائے تو کوئی بھی مسلمان اس بات کی سچائی سے مکر نہیں سکتا۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو ایک بھائی کا سچا واقعہ سناتے ہیں کہ انہیں ہر طرف سے مصائب نے گھیر لیا تھا اور انہیں مصائب سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو ایک بھائی کا سچا واقعہ سناتے ہیں کہ انہیں ہر طرف سے مصائب نے گھیر لیا تھا اور انہیں مصائب سے نکلنے کی کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کا چلتا پھرتا کاروبار ایک دم سے رک گیا تھا اور نقصان کی طرف جا رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا اور ہر طرف سے آزمائشوں کا نزول ہو گیا تھا۔ ان کے شاندار کاروبار کی ترقی کو دیکھتے ہوئے حاسد رشتہ داروں اور دوستوں نے ان پر اس قسم کا کالا جادو کروایا کہ جس کا کہیں طور نہیں مل رہا تھا۔ وہ بھائی پیروں فقیروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے تھے کہ اچانک کہیں سے ان کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ گیا۔ تو وہ بھائی جس کا واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کیا اور دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھنے لگے اور ساری مصیبتیں ایسے غائب ہو گئیں جیسے کہ ان کا وجود ہے ہی نہیں تھا۔ ایک ایسا وظیفہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ آیت پڑھنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ آیت قرآن پاک سے ثابت ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے کہ کس طرح سے اسلام کے دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا اور چالیں چل رہے تھے، اور ان کی چال ساری کی ساری کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی تھی۔ وہ ایک دنیا گزرتی مثال ہے۔ یہی نہیں ناظرین گرامی، بلکہ اس آیت مبارکہ کی کرامت اور برکت احادیث میں بھی شامل ہے کہ جب صحابہ کرام پر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے اور ان کی مشکل اللہ کے کرم سے دور ہو جاتی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی وہ طاقتور آیت ہے جو دشمن کو اور اس کی چالوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دشمن ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنے ہی کھودے ہوئے گرے میں گر جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے صرف اس آیت کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اللہ پاک پر اور اس کی مدد پر کامل یقین بھی رکھنا ہے اور پوری توکل کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کریں گے ویسے ویسے آپ اپنے حالات میں تبدیلی محسوس کریں گے۔
ناظرین گرامی، وہ آیت یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہی وہ مبارک آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو دشمن سے نجات مل جائے گی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ کی طاقت کا اندازہ آپ کو یہیں سے ہو گیا ہوگا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی اپنے مشکل سے مشکل ترین وقت میں اس آیت کا ورد فرماتے تھے۔ آپ نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے اور اس کی چالوں سے بچنے کے لیے صرف اس آیت کا صبح و شام ورد کرنا ہے اور بس کرتے ہی جانا ہے، یہاں تک کہ مصیبت ختم ہو جائے اور دشمن کی چال الٹی پڑ جائے۔ اس آیت مبارکہ کا ورد کرنے سے اور اس کی برکت سے دشمن آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس آیت کو کثرت سے پڑھنا ہے، یعنی ہر وقت آپ کی زبان پر یہ آیت مبارکہ جاری ہو۔ اس کے اثر کی شرط یہی ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اس آیت کو پڑھیں اور باوضو ہو کر پڑھیں، کیونکہ باوضو ہونے سے آپ کو وضو کا بھی ثواب ملے گا اور ذکر و اذکار کا بھی۔ ناظرین گرامی، مشکل وقت ہر انسان پر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آ جاتا ہے، لیکن اس موڑ پر ہمیں سنبھلنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پر یہ وقت آیا ہے تو کیوں کر آیا ہے؟ ہمیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مشکلات کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مشکلات کا مسلمان کے لیے سب سے بہترین حل اللہ کا ذکر ہے۔ ناظرین گرامی، کسی بھی انسان کی زندگی مکمل نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی یا آزمائش ضرور ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں اور معاملات زندگی میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں روزمرہ کے ذکر و اذکار بھی یاد نہیں رہتے، بلکہ نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم اس طرح دنیا کو آخرت پر فوقیت دے دیتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں تو ہم قدرتی طور پر مصائب میں گر جاتے ہیں، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا خوف دل میں رکھیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام میرا ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو میں انہیں تب تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا جب تک کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاتے۔ ناظرین گرامی، اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ تو ہم عام انسان کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کیے بغیر مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں؟ آپ اگر دشمن سے پریشان ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد شروع کر دیں، اور پھر اس آیت مبارکہ کی برکت دیکھیں کہ کس طرح سے دشمن کی چال ساری ختم ہو جاتی ہے اور آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے کہ مایوسی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ عمل پورے توکل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ صرف زبان سے آیت مبارکہ کا ورد کریں گے لیکن دل میں آپ کو شک و شبہات ہوں گے کہ کیا یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں، تو پھر اس کا اثر کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ کے دل میں شک ہے، اور شک اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کریں اور اللہ سے دعا کریں اور پھر اثر دیکھیں۔